بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم بعد۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور دیگر عبادات شوق سے ذوق سے کرتے ہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ جس طرح سے عبادت کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ظاہری اعضاء کی عبادت اور دوسرے باطنی اعضاء کی عبادت۔ ظاہری اعضاء ہاتھ، پیر، جسم کے دیگر اعضاء، آنکھ ہے، کان، اپنی زبان، یہ سب چیزیں۔ تو ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو قیام میں ظاہری اعضاء، پھر رکوع میں سجدے میں جانا، اسی طرح سے اور بھی اعمال۔ باطنی اعضاء کا بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا ضروری ہے، یعنی دل کا۔ جب ہم نماز پڑھیں تو جس طرح ظاہری اعضاء سے ہم اللہ اکبر رکعت باندھ لیے، دل کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دل کی عبادت تو اصل عبادت ہے۔ ہمارا دل اللہ کی عبادت میں لگ جائے، اور رمضان کا یہی پیغام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رمضان کے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، تم تقوی والے بن جاؤ، تمہارے دل کا تعلق اللہ سے جڑ جائے بلکہ مضبوط ہو جائے، تمہارے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہو۔ روزہ رکھو، اللہ کی یاد ہو دل میں، دل اللہ سے جڑ جائے۔ اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے، ہر وقت اللہ کے لیے۔ نماز پڑھیں اللہ کے لیے، چاہے مسجد میں نماز پڑھیں، گھر میں نماز پڑھیں، تنہائی میں نماز پڑھیں، مجمع میں نماز پڑھیں، دل اللہ سے جڑا ہو کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، دل کے اندر خشوع اور انابت ہو۔ آج کل ہم لوگ کے اعضاء عبادت کرتے ہیں لیکن دل نہیں، کیونکہ ہم نماز میں ہوتے ہیں اور دل میں دنیوی خیالات ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے کام کے حساب سے سوچتے رہتا ہے۔ جو تاجر ہیں وہ نماز میں بھی تجارت کی بات سوچتے ہیں، کاشتکار نماز میں بھی کھیتی باڑی کی بات سوچتے ہیں، صنعت حرفت والے نماز میں بھی اپنی حرفت صنعت پیشے کی بات سوچتے ہیں، اور جو جن کاموں میں مشغول رہتے ہیں دن رات، انہی کاموں کے بارے میں نماز میں سوچتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے اعضاء نماز پڑھ رہے ہیں، دل نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ ہماری زبان سے قرآن کی آیت تو جاری ہو رہی ہے لیکن دل کے اندر قرآن کا اثر قائم نہیں ہو رہا ہے، دل پر اثر نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ دل اللہ کی عبادت سے دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ جب کوئی غلام، کوئی خادم اپنے مالک کا کام کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوں، تو کام میں دل لگا کر کرے گا، دل سے کام کرے گا۔ اعضاء جو ظاہر ہیں وہ تو کام میں لگیں گے ہی، لیکن دل سے کام کرے گا وہ۔ اور
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم عبادت کرو تو یہ سوچو، تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو یہ تو یقین کرو، یہ تو یقین ہے کہ بھئی اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب مالک اور آقا اپنے بندے کو، اپنے غلام کو دیکھتا ہے، اور یہ غلام دیکھ رہا ہے کہ آقا ہم کو دیکھ رہا ہے، تو کام کیسا کرے گا؟ اچھا کام کرے گا، دل سے کرے گا۔ تو یہی مقصود ہے کہ ہم دل سے روزہ رکھیں، اللہ کے لیے روزہ رکھیں۔ سحری کریں تو اللہ کے لیے کریں، پاک اور طیب پاکیزہ مال ہو، حرام اور مشکوک مال سے ہرگز سحری نہ کریں۔ اسی طرح افطار کریں تو اللہ کے لیے کریں، دل اللہ سے جڑا ہوا ہو، پاکیزہ طیب صاف ستھری چیز کا اس سے افطار کریں۔ اسی طرح کھانا کھائیں تو اللہ کے لیے، تراویح پڑھیں تو اللہ کے لیے، دل اللہ سے جڑا ہوا ہو، یعنی قرآن سننے کے وقت دل حاضر ہو، قرآن کو کی طرف متوجہ ہو، تو یہ دل کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو دل ایک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا کہ سنو، جسم کے اندر ایک دل ہے جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء صحیح رہتے ہیں۔ اگر وہ ٹھیک ہے، پاکیزہ ہے، تو جسم کے سارے اعضاء ٹھیک کام کرتے ہیں، غلط کام نہیں کرتے۔ اور اگر وہ غلط ہو گیا دل، اور دل خراب ہو گیا، تو سارے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں، سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں۔ اور اگر دل خراب ہے تو یہی اعضاء چوری کریں گے، یہی اعضاء گناہ کریں گے، یہی اعضاء بہت سارے غلط کام انجام دیں گے دنیا میں، جس سے فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا۔ اسی لیے دل کو درست کرنا سب سے پہلے یہی ضروری ہے۔ اور دل اگر صحیح ہے، پاکیزہ ہے، مطہر ہے، طاہر ہے، تو اس دل میں ہر ایک کی محبت بسے گی۔ پھر وہ دل کسی سے نفرت نہیں کرے گا، پھر وہ دل کسی سے بغض نہیں کرے گا، پھر اس دل میں کسی کے لیے حسد اور جلن کی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ دل جو ہے ہر ایک کے لیے خوش رہے گا، اور اس دل سے اللہ جو ہے بڑے قریب ہو جائیں گے، اللہ محبت کریں گے، اور وہ دل اللہ سے جڑے گا۔ پھر وہ دل کی عبادت ہوگی۔ روزہ رکھیں گے تو اللہ کے لیے رکھیں گے۔ معلوم ہوا کہ ظاہری اعضاء کے اعمال کے ساتھ باطنی اس جو دل ہے، اس کا ہر عمل میں شامل ہونا، بلکہ اصل اسی کو پیش رہنا ضروری ہے۔ تو آج کا یہی اس ویڈیو کا یہی پیغام ہے کہ ہم تمام مسلمان جب روزہ رکھ رہے ہیں، ایک ایک روزے کو قیمتی بنائیں، اور جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، وہ ظاہری اعضاء کے ساتھ ساتھ دل بھی ان عبادتوں میں شامل رہے، دل عبادت کرے، اور یہی دل کی عبادت اصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے رمضان کے ایک ایک روزے کو قبول فرمائے، اور اپنے تمام فضائل رمضان کے جو اللہ نے مقدر کیے ہیں، ہم سب مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔